پھول وادی میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام باغ نگر تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور رحم دل تھے۔ اس قصبے میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شہر جاتا تو وہ پھر واپس گاؤں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے کہ شہر سے جو کوئی آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بے حیائی اور برائی لے کر آتا ہے۔ اسد اس قصبے کا رہنے والا جو پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا، وہ شہر جاتا اور گاؤں کے لیے سامان ضرور لاتا۔ یوں اس کا پورے قصبے میں ایک نام تھا۔ ہر کوئی اس سے عزت کے ساتھ پیش آتا اور اپنی ضرورت کی اشیاء اس سے منگواتا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی تھا جو نشے تماشے کرتا تھا۔ پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں رہتا تھا بلکہ جگہ بدلتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے اسد سے کہا کہ شہر سے میرے لیے چرس اور دیگر نشے کی چیزیں لاؤ، جس پر اسد نے اسے منع کیا اور کہا کہ وہ شہر اس لیے نہیں جاتا کہ تم جیسے حرامیوں کے لیے نشہ لاتا پھروں۔ یہ سننا تھا کہ وہ یعنی جلال غصے سے لال ہو گیا اور اس نے پستول نکال کر اسد کے سر پر رکھ دیا۔ مگر اسد بھی کوئی معمولی تاجر نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے پستول بھی تھی۔ اسد نے پستول نکال کر جلال کے پاؤں میں گولی مار دی اور وہاں سے نکل گیا۔ جلال وہیں پڑا رہا اور چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کا ایک آدمی آیا اور جلال کو قصبے کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ 2 دن بعد اسد واپس گاؤں آ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نکل آیا۔ اسد سامان لے کر گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسد اپنے مال گاڑی میں بیٹھا آرام سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا۔ اسد چونک گیا کہ یہ آدمی ایک دم سے کہاں سے آ گیا۔ اس انجان آدمی نے اسد کو اشارے سے کہا کہ رکو۔ اسد ڈر گیا اور اس نے سمجھا کہ کوئی چور ہوگا۔ اسد نے پستول نکال لی اور اس کی طرف نشانہ کر لیا۔ اس آدمی نے اسد سے کہا کہ گولی مت چلانا، کیونکہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے ہمت کر کے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اور اس شخص نے اسد سے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں مت جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ رات کا وقت ہو چکا ہے اور یہ جس راستے سے تم جا رہے ہو اس میں ایک جنگل آتا ہے اور رات کو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ لوٹ جاؤ۔ اسد گاڑی کی طرف مڑا اور تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس شخص کا نام تو میں نے پوچھا نہیں۔ اسد مڑ کر دیکھتا ہے تو اس شخص کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسد سمجھ گیا اور گاؤں کی طرف جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور اسد چلتا گیا، یہاں تک کہ جنگل پہنچ گیا۔ جنگل میں تھوڑا دور جانے کے بعد اسد کو احساس ہوا کہ گاڑی میں اس کے سوا کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اسد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اسد آگے کی طرف مڑتا ہے کہ اچانک ایک آدمی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسد گاڑی سے اترتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اسد گاڑی کے سامنے آتا ہے مگر وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں پاتا۔ اسد ڈر کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اتر کر گاڑی چیک کرتا ہے مگر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگتا ہے مگر ناکام۔ اسے لگا کہ شاید گاڑی میں پانی کم ہے، چنانچہ وہ موبائل فون سے کار سروس کو فون کرتا ہے، مگر جنگل میں ہونے کی وجہ سے سگنل نہیں آتے۔ اسد پانی کی بوتل لے کر پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک گھڑا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا وہاں سے بوتل بھرتا ہے اور پیچھے مڑ کر واپس جانے لگتا ہے کہ اسد کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ انجان اسد کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس بار اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا اور باتیں بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسد اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے روانہ ہو کر اسد کی گاڑی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اسد اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اپنی گاڑی تک پہنچ جاتا ہے۔ گاڑی پہنچتے ہی اسد کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان اسد کی گاڑی کے سامنے مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسد اس انجان آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے یہ ایک خطرناک جن ہے جسے تم نے مار دیا۔ وہ شخص اسد سے کہتا ہے کہ یہ خطرناک جن جسے تم نے مار دیا ہے، اب اس کے قبیلے والے جنات تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم اتنے بے حس ہو کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم جنگل کے راستے نکل پڑے۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ انجان غائب ہو گیا۔ اسد گاڑی میں بیٹھا اور چلنے لگا، مگر اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور اسد تیزی سے جانے لگا۔ کچھ دور وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت سے لٹک رہا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اسد سمجھ گیا کہ اگر اس بار وہ رک گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اسے جیسے تیسے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ آگے ایک حویلی نما گھر تھا۔ اسد نے شکر ادا کیا اور گاڑی حویلی کے اندر لے گیا۔ ایک سیکیورٹی والے نے دروازہ کھولا اور اسد کو اندر آنے کے لیے کہا۔ گاؤں میں سامان، خوراک اور دیگر اشیاء ختم ہونے لگے تھے
اور لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اسد نے اتنی دیر کیوں کی، وہ تو بہت جلد لوٹ آتا تھا۔ اسد اندر داخل ہو گیا اور گاڑی گیراج میں کھڑی کر دی۔ سیکیورٹی والا اسد کو اندر لے گیا جہاں پر کافی زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ اسد اندر گیا تو دیکھا کہ یہ ایک سرائے کی طرح جگہ ہے جس میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اسد بھی ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا تو سرائے کے عملے نے کھانا دیا اور پھر اسے ایک اوپر کمرے میں لے گئے۔ اسد کمرے میں آ گیا، وہ بہت تھک گیا تھا۔ اسد نے فریش ہو کر سونے کی تیاری کر لی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ ابھی بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ تیز ہوا نے کمرے کی کھڑکی زور سے کھول دی۔ اسد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ اسد واپس بیڈ پر لیٹ گیا، مگر ایک بات اسے پریشان کری تھی کہ اس کمرے کی کھڑکیاں اس نے خود بند کر کے کنڈی لگائی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کسی نے کھٹکھٹایا کہ اسد کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ اسد دروازے کی طرف جانے لگا اور اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسد چونک کر پیچھے ہٹ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اسد کی حالت خراب ہو گئی اور وہ ڈرنے لگا۔ اسد نے کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے، مگر اس نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظر سامنے کھڑے ایک تناور درخت پر پڑ گئی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق اسد کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسد کی نظر جیسے ہی اس مخلوق پر پڑی تو اسد کا خوف کے مارے خون خشک ہونے لگا۔ اسد نے کھڑکی بند کر دی اور جیسے ہی وہ بیڈ کی طرف مڑا، ایک خوفناک شکل والی مخلوق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسد نے ایک زوردار چیخ ماری، مگر سرائے سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اسد دوڑ کر کمرے سے نکلا اور سامنے ایک شخص کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ اسد دوسرے پھر تیسرے کمرے گیا، مگر کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ وہ سرائے کے مرکزی کمرے میں پہنچ گیا اور وہاں کے مینیجر سے کہا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے، مگر جب وہ مینیجر مڑا تو وہ وہی انجان شخص تھا جس نے اسد کو جنگل کے راستے پر چلنے سے منع کیا تھا۔ اسد خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی ایک تاجر تھا اور تجارت کا سامان مختلف علاقوں تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن میں ایک گاؤں یعنی باغ نگر سامان تجارت لے کر جا رہا تھا۔ میری گاڑی جنگل کے درمیان میں خراب ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا کہ شاید کوئی آ جائے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد ایک بس نما گاڑی آئی، میں نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، تو وہ رک گیا۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک اس انجان آدمی کی بولتی بند ہو گئی۔ اسد حیران رہ گیا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اسد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی اس انجان کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چل جائے تو اس کا خون پی لے۔ ادھر جلال بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اسد کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسد کب تک اس سے چھپتا رہتا۔ جلال اسد کے گھر چلا گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے۔ اسد نے مڑ کر دیکھا تو انجان غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی نہیں تھا۔ اسد ڈر گیا اور باہر بھاگتا ہوا گیراج کی طرف گیا اور گاڑی نکال کر گاؤں کی طرف جانے لگا۔ گھر کے اندر سے آواز آنی تھی کہ جلال حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ گھر میں اسد کے سوا کوئی اور نہیں تھا اور یہ آواز ایک عورت کی تھی۔ اسد جنگل کے کچے راستے پر انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اور اسد کی گاڑی بے قابو ہو کر سامنے درخت سے ٹکرا گئی۔ اسد کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب مقام پر تھا۔ وہ جس جگہ پر تھا وہاں صرف جھاڑیاں تھیں اور انتہائی تیز بدبو۔ اسد اٹھ گیا اور اس پاس اپنی گاڑی ڈھونڈنے لگا، مگر ناکام۔ وہ کافی دیر تک ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ آخرکار اسے دور سے اپنی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ بے ساختہ ہو کر گاڑی کی طرف دوڑا، مگر گاڑی مکمل ٹھیک تھی، ایک خراش تک نہ تھی گاڑی پر۔ اسد بوکھلا گیا۔ گھر کا دروازہ کسی نے کھولا، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جلال اندر گیا تو آواز دی کہ کوئی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی مذاق کر گیا اس کے ساتھ، تو وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر اسد کو احساس ہوا کہ کوئی گاڑی کو زور سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ گاڑی روک کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ گاڑی کا ٹائر بیٹھ گیا تھا اور گرمی کی وجہ سے بے حال ہو رہا تھا۔ بجلی بھی نہیں تھی اور موسم انتہائی گرم تھا۔ اسد چارپائی پر بیٹھ کر پانی پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر کسی نے زوردار طریقے سے دستک دی۔ اسد باہر آ گیا اور دیکھا تو گاؤں کا ناظم کھڑا ہوا ملا۔ اسد نے سلام کیا اور آنے کی وجہ پوچھی تو ناظم نے بتایا کہ گاؤں میں راشن ختم ہونے لگا اور تم مسلسل 1 ماہ سے شہر سے سامان نہیں لائے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو گاؤں میں قحط برپا ہو جائے گا۔
اسد گم سا ناظم کی باتیں سن کر لیکن ناظم کی تسلی کے لیے کہا کہ میں جلدی ہی بندوبست کر دوں گا۔ ناظم نے اسد سے کہا کہ جلد از جلد ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اسد کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ وہ شہر جانے کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ اٹھا، لیکن اسے گاؤں کے لوگوں کی بھی فکر ہونے لگی۔ اسد نے نہ چاہتے ہوئے بھی شہر جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ اسد نے انگلی صبح کو گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو جانا تھا۔ صبح کو وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک مارکیٹ چلا گیا اور سامان خریدنے لگا۔ اس نے کئی تاجروں سے قیمت معلوم کی تو پتہ چلا کہ سامان حد سے زیادہ مہنگا ہے۔ اسد وہاں سے چلا گیا۔ رات ہونے والی تھی، اس لیے اسد نے ایک ہوٹل کا رخ کیا اور وہاں ایک کمرہ خرید کر رات گزارنے لگا۔ اسد نے منہ ہاتھ دھوئے اور فریش ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسد بہت تھک گیا تھا، اس لیے اس کی جلدی آنکھ لگ گئی۔ اسد کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسد نے جب خواب سمجھا اور مزید گہری نیند میں چلا گیا، مگر کچھ دیر بعد اسد کو اپنی سانس بند ہوتے محسوس ہوئی۔ اسد ایک دم سے بیٹھ گیا اور تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ اسد وہاں سے نکل کر گاؤں چلا گیا اور سامان گاؤں کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی اسد کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہے، مگر پھر ان جنات نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔